بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جلسوں کی اصلاح کے سلسلے میں کچھ بات چیت کریں گے۔ جی ہاں، جلسوں کی اصلاح کے سلسلے میں دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں انسان جن چیزوں کو بناتا ہے، دنیا کے سامنے جن چیزوں کو پیش کرتا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کمیاں، خرابیاں، کوتاہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو انسان ان چیزوں کی اصلاح کرتا ہے، انہیں پھینک نہیں دیتا بلکہ ان کی اصلاح کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ تو پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ جب دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو دلوں کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو دیکھیے، دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے تو انسان کیا دلوں کو نکال کر کے پھینک دیتا ہے؟ نہیں پھینکتا۔ بغیر دل کے تو انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو ان کی اصلاح کا طریقہ ہمارے نبی نے بتایا کہ ان کی دلوں کی اصلاح کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے دنیا کا بھی نظام چلتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب پہلی دفعہ وجود میں آتی ہے تو اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، وہ 10 سال بعد اس کے اندر وہ چیز نہیں رہتی ہے، مثال کے طور پر۔ تو اسی طریقے سے جلسوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جلسوں کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں، کمیاں، کوتاہیاں در آئی ہیں، یعنی وہ خرابیاں، کوتاہیاں اس طریقے سے جلسوں کا حصہ بن گئی ہیں کہ لوگوں کو اب وہ خرابیاں محسوس نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ جو کمیاں ہیں، وہ کوتاہیاں ہیں، تو لوگ اسے کوتاہی نہیں سمجھ رہے ہیں، لوگ اسے برائی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور ماشاءاللہ علماء کرام اس سلسلے میں پہل کر رہے ہیں، اور بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات یہاں پر ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو حضرات اصلاح اجلاس کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، جلسوں کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو وہ دراصل جلسے بند کروانا نہیں چاہتے بلکہ جلسوں کی اصلاح کروانا چاہتے ہیں، اور یہ ضروری ہے، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں آپ کو ایک مضمون پڑھ کر سنائیں گے، جسے لکھا ہے ہندوستان کے معروف عالم دین، فقیہ وقت حضرت مفتی سید سلمان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے، جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے استاذ ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مضمون کے ایک ایک حرف کو غور سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، عمل کے جذبے سے سنیں، اصلاح کی نیت سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ مفتی صاحب لکھتے ہیں، دین کے نام پر مجلسیں سجانا اور اجتماعات کرنا بہت اچھی بات ہے، اور اس طرح کی مجلسوں کے بڑے فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں، مگر موجودہ دور میں جہاں معاشرے میں ہر سطح پر اخلاقی انحطاط آیا ہے، وہیں دینی جلسوں میں بھی بہت سی نامناسب باتیں شامل ہو گئی ہیں، اور روز بروز خرابیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان مجالس کا جو فیض امت کو پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ احقر کو بکثرت ایسے جلسوں میں شرکت کا موقع ملا ہے، اس لیے جو باتیں خاص طور پر محسوس کیں انہیں عرض کرتا ہوں تاکہ متعلقہ حضرات اس طرف توجہ دے سکیں۔ سب سے پہلی چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ سجاوٹ اور روشنی۔ اس سلسلے میں لکھتے ہیں، آج کل جلسوں میں ہزاروں روپیہ صرف سجاوٹ، ڈیکوریشن اور روشنی پر صرف کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جلسہ نہیں بلکہ کسی امیر کبیر کی شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ بعض جگہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک محلے میں جلسہ ہے تو جلسہ گاہ میں جانے والے راستوں میں بہت دور دور تک جھالریں لگا دی جاتی ہیں، اور کئی روز پہلے سے سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں فضول خرچی میں داخل ہیں، ان کی اصلاح ضروری ہے، اور اصلاح کی ذمہ داری ان مقررین پر عائد ہوتی ہے جو ایسے جلسوں میں بلائے جاتے ہیں۔ انہیں اس صورتحال پر سختی سے نکیر کرنی چاہیے تاکہ اس اسراف کی حوصلہ افزائی نہ ہو سکے۔
اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں ضرورت سے زیادہ لاؤڈ اسپیکر. اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں اب جلسوں میں ضرورت سے زائد ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ لاؤڈ اسپیکر لگائے جانے لگے ہیں. اصل جلسگاہ میں چاہے 150 آدمی ہوں مگر دور دور تک گلی کوچوں میں اسپیکر لگا دیے جاتے ہیں. اس میں فضول خرچی اور اسراف تو ہے ہی، دوسری طرف دینی باتوں کی توہین اور اہل محلہ کو ایذا پہنچانے کی خرابی بھی پائی جاتی ہے. محلے میں مریض بھی ہو سکتے ہیں، ایسے ضعیف بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں جن کی نیندیں بلند آواز سے اڑ جاتی ہیں اور وہ اپنے گھروں میں پڑے پڑے جلسے والوں کو کوستے رہتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ جب ان کے محلے میں ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے جس میں 100 سے زیادہ اسپیکر لگائے جاتے ہیں تو وہ قصداً محلہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو غور فرمائیے کہ جلسہ ہو رہا ہے دین کے نام پر اور ہم ایذا پہنچا رہے ہیں اپنے پڑوسیوں کو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شریعت نے دوسرے کی عبادت میں خلل پڑنے کے اندیشے کے وقت مسجد میں بھی بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنے سے روکا ہے، تو پھر اس راتوں رات کے شور شرابے کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں نظمیں ہی نظمیں. اس سلسلے میں لکھتے ہیں بعض جگہ یہ دیکھا گیا کہ جلسے کو مشاعرہ بنا دیا جاتا ہے. دینی و اصلاحی تقریریں ہوں یا نہ ہوں، شاعروں کی نظموں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. ایک تو جلسہ ہی عشاء کے بعد دیر سے شروع ہوتا ہے اور اس میں جو جاگ کر سننے کا وقت ہوتا ہے وہ زائد پروگراموں میں اور نظموں میں گزار دیا جاتا ہے. اور جب مقرر صاحب سریر آرائے منصب خطابت ہوتے ہیں تو اکثر سامعین جا چکے ہوتے ہیں یا بحر نوم میں غوطہ زنی شروع کر دیتے ہیں، جس سے جلسے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس رواج کو ختم کیا جائے اور تقریری پروگرام کو اولیت دی جائے اور نظمیں اگر رکھی بھی جائیں تو انہیں ثانوی حیثیت دی جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں صبح کی نماز خطرے میں. اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں اب جلسے رات میں اتنی دیر تک چلتے ہیں کہ جلسے کے اکثر شرکاء کی صبح کی نماز نہیں تو جماعت ضرور فوت ہو جاتی ہے اور منتظمین کا تو پتہ ہی نہیں رہتا کہ کہاں گئے. ظاہر ہے کہ آدمی جب رات بھر جاگے گا تو صبح کا فریضہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو غور فرمائیے رات بھر مقرر صاحب نماز کی اہمیت اور عبادت کی فضیلت پر دھواں دھار تقریر کرتے رہے اور اثر یہ ہوا کہ فجر بھی گئی، تو ایسی محنت سے کیا فائدہ؟ اس لیے ضرورت ہے کہ جلسہ جلد ہی شروع کر کے جلد ہی ختم کیا جائے، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد جلسہ شروع کر کے نماز عشاء کچھ تاخیر سے باجماعت پڑھ لی جائے تاکہ لوگ جاگ کر سن سکیں اور نماز فجر کے لیے بآسانی بیدار ہو سکیں. اس کے بعد فرماتے ہیں مقررین کی کثرت. اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں اب سب سے بڑا جلسہ اسے سمجھا جاتا ہے جہاں تقریر کے لیے مقرروں کی پوری کھیپ موجود ہو. گویا جلسہ نہ ہوا تقریر کا مقابلہ ہو گیا. اس میں کئی خرابیاں ہیں. ایک تو وقت خامخواہ زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں آپ جلسہ جلدی ختم کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس شخص کو تقریر کے لیے بلایا گیا ہے وہ تقریر ضرور کرے گا ورنہ ناراض ہو جائے گا. دوسرے یہ کہ ہر مقرر دوسرے مقرر کے دباؤ میں رہتا ہے اور عوام کے لیے مفید ہو یا نہ ہو اپنا مضمون جلد سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. تیسرے یہ کہ ایسی صورتحال میں عوام کے فائدے کی باتیں کم آتی ہیں اور مقررین اپنے زور خطابت اور دوسرے پر برتری حاصل کرنے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں الا ماشاء اللہ. چوتھے یہ کہ ایسے جلسوں کے ختم پر شرکاء میں سے یہ کسی کو یاد نہیں رہتا کہ کیا نصیحت کی بات کہی گئی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے.
بلکہ ہر ایک صرف مقرروں کے مابین تبصرہ کرتا نظر آتا ہے کہ کس کی تقریر اچھی رہی اور کس کی خراب۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جلسوں کو ان خرابیوں سے بچایا جائے اور مقرروں کی بھیڑ جمع کرنے کے بجائے عوامی فائدے کو مد نظر رکھا جائے۔ جلسے میں خواہ ایک دو ہی مقرر ہوں مگر انہیں کھل کر اصلاحی مضمون بیان کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس کے بغیر یہ دینی جلسے اپنے مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مدارس کے جلسے، یہ تو تھے عوامی جلسے، اب فرماتے ہیں مدارس کے جلسے۔ اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ دینی مدارس میں سال کے ختم پر جو بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، نیز طلباء کی انجمنوں کے جو اجلاس ہوتے ہیں، ان میں بھی بعض خرابیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، جن پر ارباب مدارس کو سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مثلا بڑی بچیوں کے پروگرام۔ ایک بڑا فتنہ بالخصوص دیہاتی علاقوں کے مدارس میں یہ ہے کہ مدرسے کے جلسوں میں بڑی عمر یعنی 12 سے 15 سال تک کی بچیاں نظموں، ترانوں اور مکالموں کے پروگرام میں اسٹیج پر آ کر حصہ لیتی ہیں۔ اگر مدارس والے ہی دین پر عمل نہ کریں گے تو پھر عوام سے شکایت کا کیا موقع ہے؟ مکالمے نہیں، ڈرامے۔ اس کے تحت فرماتے ہیں دینی و علمی معلومات کے لیے اگر طلباء کو کچھ سوال و جواب سکھا دیے جائیں اور انہیں مکالمے کی شکل میں جلسے میں پیش کر دیا جائے تو اس میں تو فی نفسہ حرج نہیں، لیکن اب ان مکالموں نے ڈراموں کی حیثیت اختیار کر لی ہے، یعنی ہیئت، لباس، انداز سب کچھ بدل دیا جاتا ہے اور بعض مرتبہ تو نہایت بھونڈے مذاق کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ سارا زور چندے پر۔ اس سلسلے میں حضرت فرماتے ہیں بعض مدارس کے جلسوں میں یہ دیکھا گیا کہ منتظمین کا سارا زور صرف اور صرف چندے پر ہوتا ہے۔ انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ حاضرین کو دینی فائدہ پہنچا یا نہیں، بس وہ چندہ ہی کرنے پر ساری توجہ مرکوز کیے رہتے ہیں۔ تقریریں تو کیا ہوتی، پورے جلسے میں چندہ دہندگان کے لیے لمبی چوڑی دعائیں ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی اس جلسے میں 5 روپے دے یا 5000 روپے، اسے جھولی بھر کر دعاؤں کی سوغات اناؤنسر صاحب کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ چندہ کرنا منع نہیں ہے مگر اس کی کوئی حد بھی تو ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ چندے کے جوش میں دینی فائدے ہی کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ اگر چندہ کرنا ہی ہے تو اس کے لیے جلسہ گاہ سے الگ کاؤنٹر بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں جگہ چندہ جمع ہو رہا ہے۔ یہ چند سطور محض اصلاح کے جذبے سے لکھی گئی ہیں، امید ہے کہ ان پر عمل کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری ہر سطح پر اصلاح فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تو یہ تھا حضرت مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ کا مضمون، جسے پیش کیا ہے حضرت مولانا محمد مناظر نعمانی صاحب قاسمی نے، جو ترجمان اور سیکریٹری ہیں جمعیت علماء کشن گنج بہار کے، اور اسے شائع کیا ہے جمعیت علماء کشن گنج بہار کی اصلاح معاشرہ کمیٹی نے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کی کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اسے بے حد نافع بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر